ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جو شخص یہ 3 تسبیحات کا عمل کر لیتا ہے، فقیر بھی پڑے تو بادشاہ بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول 2025 کا چاند ظاہر ہو گیا۔ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، پھر رب کعبہ سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ربیع الاول کے چاند کا کیسے استقبال کرتے تھے، ربیع الاول کے چاند کو دیکھتے ہی اپنی حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ اسلامک سال کا تیسرا مہینہ ہے اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میرے جس بہن بھائی بیٹے بزرگ جن کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، شادی کے حوالے سے ہیں، قرض کے حوالے سے ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العزت غیب سے ختم فرما کر کامیابی کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آج یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے تو کروڑ پتی ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ اعمال بتاؤں گا جو اللہ والوں نے پڑھے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی پڑھے۔ ربیع کا مطلب بہار اور ربیع الاول کے مہینے کا مطلب ہے بہار کا مہینہ۔ یہ بہار کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے اس محبوب کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان صرف اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائے۔ اور آج اس محبوب قیامت کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کی، اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اللہ نے آسمان، زمین، چاند، ستاروں کو روشن کر دیا۔ جب آپ کی ولادت ہو رہی تھی، آسمان پر ایک نور کا علم تھا۔ جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف آور ہوئے، آج ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے اپنی محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ آج خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ رب جو اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب قیامت کا صدقہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کے گھر میں بہن بھائیوں کے لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی ڈپریشن میں، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور اب ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، بہار کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جو شخص اپنے اجڑے نصیب کو چمکانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جو کوئی بیمار ہے مکمل شفا پانا چاہتا ہے، جو کوئی تنگ دست ہے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، آج بہار کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔
بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس وظیفے کی فضیلت و برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو تسبیح پڑھنی ہے، وہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے؟ یہ سب سے خاص بات ہے، آپ نے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ بس اتنے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب استغفار پڑھتے دوران، یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، پورے سال جتنے بھی گناہ کیے، جتنا حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطی کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، ہر کوئی بھی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں تو ایک توبہ کر، توبہ کر، میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفار سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنے نصیب کا رزق اور دولت لینے کی باری ہے۔ اب اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی باری ہے۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اور قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یقین کیجیے گا کہ ربیع الاول کا چاند آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ربیع الاول کا چاند حضور کی آمد کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے، خوشیوں کا چاند ہے، رحمتوں کا چاند ہے، برکتوں کا چاند ہے، کامیابی کا چاند ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ رب کریم سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے
آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آخری اور تیسرا وظیفہ، تیسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام، اللہ کے جلالی نام، اللہ ایک کرم کرنے والے نام یا ذوالجلالی والاکرام کی پڑھنی ہے۔ یہ ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ اگر آپ کے گھر سے دشمن کی چیخیں نکلیں گی، آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذوالجلالی والاکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو یا ذوالجلالی والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں، تو یا ذوالجلالی والاکرام کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلالی والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذوالجلالی والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلالی والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی میں نے جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی کاروبار میں بیکاری بھی پڑے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجیے کہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا ہے، تو سمجھ لو کہ قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لو کہ ربیع الاول کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ ربیع الاول کے چاند کو بہار کا چاند کہا جاتا ہے۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہیں، اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقے سے بتاتے ہوئے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو، اور اب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوص نیت کے ساتھ، پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حضور کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں تو ایک بار سرکار کی آمد مرحبا کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔